اس وقت کام کرنے والوں کو خصوصاً اور پوری امت کو اس پر پورے انشراح کی ضرورت ہے کہ جو فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے دور صحابہ میں تھے، وہ فضائل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے قیامت تک کے لیے ہیں، فضائل قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے کہ اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر باعتبار امت کے کام دیا گیا ہے۔ کام آپ سے امت کی طرف منتقل ہوا ہے، کوئی نیا کام شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے، بلکہ جو کام انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ کام امت کی طرف آپ کی وفات سے منتقل ہوا ہے، کوئی نیا کام شروع نہیں ہوا۔ اس لیے سب کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے رہے کہ جو فضائل اور جو اہمیت خروج اور نقل و حرکت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ فضیلت اور وہ اہمیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ پہلے صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور انبیاء کی بعثت کے مقصد کو سمجھو۔ اگر صحابہ کرام کے خروج اور نقل و حرکت کو اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو محض قتال پر محمول کیا تو کبھی بھی ذہن اور دماغ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ یہ فضائل خروج کی قیامت تک کے لیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اور صحابہ کی نقل و حرکت کا مقصد امت کو ہلاک کرنا نہیں تھا، امت کو نہیں تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت میرے ذریعے ہدایت دے دیں، مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا حیثیت مال غنیمت کی! ایک مسلمان کے اسلام میں، ایک انسان کے اسلام میں داخل ہو جانے کے مقابلے میں جب آپ خود یہ فرما رہے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ محبوب ایک شخص کا ہدایت پر آ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک شخص کو دعوت دے کر مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اے علی، اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی بڑی مالیت اور بڑے مال، بڑی دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر لک من حمر النعم۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، دعوت واجبہ کے ادا کر لینے کے باوجود۔ میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے، یہ نہیں کہ دعوت دی جا چکی۔ ایک خالد رضی اللہ تعالیٰ نے میدان قتال میں جرجہ کو دعوت دی جو پوری روم کی فوج کا سپہ سالار تھا، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، اب بھی ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میدان قتال میں حضرت خالد کے رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جرجہ کو ہدایت دی میدان قتال میں، جبکہ پیچھے پوری فوج کھڑی ہوئی تھی حملہ کرنے کے انتظار میں اور سپہ سالار کے اشارے کے انتظار میں، اللہ نے وہاں ہدایت دی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ وقت تو قتال کرنے کا ہے، دعوت دینے کا وقت تو ختم ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی دل میں تم سب سے کہہ رہا، کبھی دل میں اس بات کا شائبہ بھی نہ آئے، کبھی دل میں اس بات کا شائبہ بھی نہ کسی کے دل میں آئے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خروج یہ محض قتال کے فضائل ہیں، یہ جوہد کے فضائل ہیں، یہ جوہد کے فضائل ہیں، یہ جوہد کے فضائل ہیں۔ جس میں نفر عام ہوا، تبوک میں سب نکلے، وہاں قتال ہی نہیں ہوا۔ اگر نکلنا قتال کے ہی لیے ہوتا، آپ نے کتنی تاکید کی صحابہ کو، کتنی تاکید کی، جہاں جاؤ وہاں دعوت دو، دعوت دو، دعوت دو، دعوت دو، دعوت پر کسی طرح راضی نہ ہو تو جزیے پر لاؤ۔ ہمارے حصہ کے محفوظات میں ہے قتال تو جہاد کا ایک فرد ہے، قتال جہاد کا فرد ہے، اور ہم نے سارے فضائل کو
اس کل کے لیے سمجھ لیا، سارے فضا کے اعتبار سے کل سمجھ لیا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یا اللہ کے راستے میں نکلنے سے نعوذ باللہ انکار کرنا، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی اس زمانے میں. سب دھیان سے بات، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. یہاں تک کہ منافقین جو اندر سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی خروج سے انکار نہیں کرتے، خروج سے انکار نہیں کرتے. بات دھیان سے سننا، یہ صحابہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ایسے مجتمع تھے جیسے عبادت پر مجتمع تھے، جیسے عبادت پر مجتمع تھے. صحابہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ایسے مجتمع تھے جیسے عبادت پر مجتمع تھے. اس لیے منافقین جماعت کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، منافقین جماعت کی نماز چھوڑتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ منافقین خروج سے انکار تو نہیں کرتے تھے، البتہ جھوٹے اعذار ضرور کرتے تھے، جھوٹے اعذار ضرور کرتے تھے. کبھی کہتے گرمی زیادہ ہے، گرمی میں نہ نکلو، لا تنفروا فی الحر، گرمی زیادہ ہے، گرمی میں نہ نکلو. کبھی مختلف اعذار پیش کرتے. لیکن منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کرتے تھے. حیات الصحابہ کے عنوانات کو جب تک غور سے نہیں پڑھو گے اس وقت تک نہیں معلوم ہوگا کہ مولانا صاحب کام چاہتے کیسے تھے. حضرت اپنی ساری چاہت کو حیات الصحابہ میں جمع کر دیا. اس کے عنوانات دعوت کی روح ہیں، اس کے عنوانات دعوت کی روح ہیں. اور خروج اور نقل و حرکت یہ دعوت کا قوام ہے، اس کے بغیر دعوت قائم نہیں ہو سکتی. خروج نقل و حرکت کے بغیر دعوت قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ نقل و حرکت اور خروج کے سوا جتنی بھی بات کے پہنچانے کی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام شکلیں رواجی ہیں. یہ بات تو ماننی پڑے گی، یہ بات تو ماننی پڑے گی. جتنی بھی نشر و اشاعت کی اس زمانے میں جدید شکلیں ہیں وہ سب کی سب خلاف سنت ہیں، سب کی سب خلاف سنت ہیں. پکی بات ہے. دین کی دعوت کو لے کر خود حرکت میں آنا یہ اصل سنت ہے. آپ کے سامنے ہے سیرت، غور کر لو کہ دور صحابہ میں دین کی دعوت کے امت تک پہنچانے کا کیا ذریعہ تھا سوائے نقل و حرکت. بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا، بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. خط ملوک کو لکھا صرف، لیکن خط بھی صحابہ کو دے کر بھیجا، خط بھی صحابہ کو دے کر بھیجا. کیونکہ خود دعوت دینا یہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت مدد کے فیصلے ہوں گے جب دعوت نبوت کے نہج اور نبوت کے طریقے پر آ جائے. وہ یہ ہے کہ خود دعوت دو، وہ یہ ہے کہ خود دعوت دو. یوں نہ سوچو کہ امریکہ میں اسلام پہنچ چکا ہے، میرے جانے سے کیا فائدہ. نہیں، میری ذمہ ہے کہ میں امریکہ جا کر دعوت دوں. یہ اصل بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کے عنوانات دھیان سے پڑھو تو پتہ چلے گا کہ حضرت مولانا صاحب کے بیان میں ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ معاملہ وہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا. اس کے بیان میں ہے معاملہ وہ ہوگا کعب بن مالک کے ساتھ ہوا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ کے راستے میں نکلنے میں ایک مرتبہ کی ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر جو غصہ اور عتاب ہوا ہے وہ امت کو قیامت تک بتانے کے لیے ہوا کہ اللہ کے راستے کے خروج کی کیا اہمیت ہے. نقل و حرکت دعوت کے لیے ہے، اور دعوت اسے کہتے ہیں جس سے آدمی خود دوسرے کو خیر کی طرف خود بلائے، جس کو دعوت کہتے ہیں. یہ ہے دعوت.
اللہ کے راستے میں خروج میں تاخیر کرنا فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ کیا ایک جماعت کو، اوپر امیر بنایا حضرت زید کو، اور فرمایا کہ اگر زید اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تو پھر جعفر، اور اگر جعفر بھی شہید کر دیے جائیں تو ابن رواحہ۔ خیال ہوا کہ جب اس جماعت میں پہلے ہی 2 ذمہ دار اور موجود ہیں تو پھر تاخیر کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر جماعت کو کوئی بھی ذمہ دار نہ ہوتا پھر تو کہتا امیر صاحب آپ کو تو ساتھ ہی آنا پڑے گا، آپ تاخیر نہ کریں کیونکہ آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ ان کی عمارت کا نمبر سب سے آخر میں تھا، ان کی عمارت کا نمبر سب سے آخر میں تھا ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ جمعہ کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے لیے جماعت سے پیچھے رہ گئے۔ جماعت جمعہ کے دن صبح روانہ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا، فرمایا کہ ابن رواحہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ عرض کیا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا ایک جماعت کے ساتھ، جمعہ کا دن پڑ گیا، اپنے ساتھیوں کو تو روانہ کر دیا، خود ٹھہر گئے اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا، پھر جا کے جماعت سے مل جاؤں گا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا ان کو، فرمایا اے ابن رواحہ تم نے تمہارے ساتھیوں سے کے ساتھ جانے سے کس چیز سے روک دیا؟ عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے رک گیا ہوں اور جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، ساتھیوں سے جا کے مل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پوری زمین میں جتنا بھی مال ہے اگر تم اس سب کو بھی خیر کی راہ میں خرچ کر دو، پوری زمین میں جتنا بھی مال ہے تم اس سب کو خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن پھر بھی تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا کہ تمہارے ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا یا مشرق مغرب کے برابر فاصلہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو نکلنے کا حکم فرمایا۔ ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اب رات کو ہی نکل جائیں یا رات کو یہاں ٹھہریں اور صبح نکل جائیں؟ فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم یہ رات بھی جنت کے باغوں میں گزارو؟ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت میں روانہ کیا، جماعت روانہ ہو گئی تو دیکھا معاذ مدینے میں، فرمایا معاذ تمہیں کس نے روک لیا؟ تمہیں کس نے روک دیا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا امیر المومنین میرا یہ دل چاہا کہ میں جمعہ آپ کے ساتھ پڑھوں، پھر جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں، فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو وہی بات یاد دلائی جو آپ نے حضرت رواحہ سے فرمائی۔